ایک خفیہ فیصلہ، ایک زہر آلود محل، اور ایک ملک جو جنگ میں جھونک دیا گیا۔ CIA سربراہ کا انکشاف، ہم نے پاکستان میں ریڈیو اسٹیشن قائم کر لیا تھا۔ دسمبر 1979 کی ایک سرد رات، کابل، جب اچانک افغانستان کی تاریخ نے ایسا موڑ لیا جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ سوویت یونین کے خصوصی الفا کمانڈوز نے تاج بیگ محل میں داخل ہو کر افغان صدر حفیظ اللہ امین کو قتل کر دیا۔ کچھ ہی دنوں میں سوویت افواج نے افغانستان پر باقاعدہ قبضے کا آغاز کر دیا۔ مگر اصل سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ اچانک کیوں اور کیسے ہوا؟ امریکی نیشنل سیکیورٹی آرکائیو کی خفیہ دستاویزات بتاتی ہیں کہ سوویت سیاسی قیادت کا ایک محدود حلقہ، جس کی قیادت لیوین برژنیف کر رہے تھے، شدید خوف میں مبتلا تھا۔ انہیں خدشہ تھا کہ حفیظ اللہ امین آہستہ آہستہ مغرب، خصوصاً امریکہ، کی طرف جھکاؤ اختیار کر رہے ہیں۔ یہی خوف بعد میں ایک مکمل فوجی یلغار میں بدل گیا۔ دوسری طرف واشنگٹن میں اس حملے کو سوویت یونین کے توسیع پسندانہ عزائم سے جوڑا گیا۔ امریکی پالیسی سازوں کا خیال تھا کہ ماسکو کا اصل مقصد گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ یوں سرد جنگ کے ماحول میں دونوں سپر پاورز ایک دوسرے کے خدشات اور شکوک کو حقیقت سمجھ کر فیصلے کرتی رہیں۔ کابل کے عوام کو جب ریڈیو پر صدر امین کی موت کی خبر سنائی گئی تو آواز ببرک کارم کی تھی۔ انہوں نے امین کو فاشسٹ اور CIA کا ایجنٹ قرار دیا۔ یہ پیغام پہلے سے ریکارڈ شدہ تھا اور ریڈیو تاجکستان سے نشر کیا گیا۔ اس کے فوراً بعد ببرک کارم، نجیب اللہ، اسلم وطنجار اور دیگر پارچم دھڑے کے رہنما سوویت افواج کے ساتھ کابل داخل ہوئے اور نئی حکومت قائم کر دی گئی۔ اسی دوران واشنگٹن میں تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ اکتوبر 1979 میں امریکی قومی سلامتی کے مشیر زبیگنیو بریژنسکی نے وزیر خارجہ سائرس وینس کو خط لکھا کہ افغانستان میں سوویت فوجی موجودگی کو عالمی سطح پر ایک مداخلت کے طور پر پیش کیا جانا چاہیے۔ ان کے نزدیک یہ موقع تھا کہ سوویت یونین کو سفارتی اور سیاسی دباؤ میں لایا جائے۔ اگرچہ ماسکو کی دستاویزات یہ ظاہر کرتی ہیں کہ گرم پانیوں تک رسائی سوویت منصوبے کا حصہ نہیں تھی، مگر بریژنسکی نے اس صورتحال کو بالکل مختلف زاویے سے دیکھا۔ ان کے لیے افغانستان اچانک امریکی خارجہ پالیسی کا مرکزی محاذ بن گیا۔ بعد میں بریژنسکی نے کھل کر تسلیم کیا کہ سوویت یونین کو ایک طویل اور تھکا دینے والی جنگ میں الجھانا امریکی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ ان کے الفاظ میں، ہم نے روسیوں کو ان کی ویتنام۔ بعد میں بریژنسکی نے کھل کر تسلیم کیا کہ سوویت یونین کو ایک طویل اور تھکا دینے والی جنگ میں الجھانا امریکی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ ان کے الفاظ میں، ہم نے روسیوں کو ان کی ویتنام جنگ دی۔ 27 دسمبر 1979 کو کابل سے امریکی سفارتکاروں کی رپورٹس واشنگٹن پہنچی۔ ان رپورٹس میں سوویت طیاروں، ہزاروں فوجیوں اور فضائی نقل و حرکت کا ذکر تھا، مگر حکومت کی مکمل تبدیلی کا ابھی تک واضح ادراک نہیں تھا۔ کابل کے ایک دکاندار نے یہاں تک کہا کہ افغانستان اب دوسرا چیکوسلواکیہ بن رہا ہے۔ اسی روز وائٹ ہاؤس میں صدر جمی کارٹر کی صدارت میں ایک اہم اجلاس ہوا۔ وزیر خارجہ، CIA کے سربراہ، نائب صدر اور عسکری قیادت سب موجود تھے۔ اس اجلاس میں سوالات ہی سوالات تھے، سوویت فوجی کتنے ہیں؟ ریڈیو افغانستان کہاں سے نشریات کر رہا ہے؟ ماسکو کا اصل مقصد کیا ہے؟ اسی اجلاس میں CIA کے سربراہ نے ایک حیران کن انکشاف کیا۔ انہوں نے بتایا کہ نومبر میں پاکستان میں ایک ریڈیو اسٹیشن قائم کیا جا چکا ہے، جس کے ذریعے افغانستان کے بارے میں نفسیاتی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ 150 سے زائد مضامین بین الاقوامی میڈیا میں شائع کروائے گئے اور سعودی عرب سے اسلحے کی مالی معاونت پر بات کی گئی۔ ادھر ماسکو میں 8 دسمبر کو برژنیف کے ذاتی دفتر میں ایک خفیہ اجلاس ہوا۔ KGB کے سربراہ یوری اندروپوف، وزیر دفاع اور وزیر خارجہ نے افغانستان میں ریڈ آرمی بھیجنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ بغیر کسی سنجیدہ بحث کے منظور ہوا۔ دستاویزات کے مطابق افغانستان پر حملے کا اصل منصوبہ یوری اندروپوف کا تھا۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ حفیظ اللہ امین پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور وہ مغرب کی طرف جا رہے ہیں۔ سوویت قیادت کے نزدیک یہ ایک ناقابل قبول خطرہ تھا۔ اگرچہ سوویت فوج کے کچھ اعلیٰ افسران نے اس فیصلے کو بے احتیاطی قرار دیا، مگر سیاسی فیصلہ ہو چکا تھا۔ یوں ایک ملک خوف، بدگمانی اور خفیہ منصوبوں کی بنیاد پر ایک ایسی جنگ میں داخل ہوا جو بالآخر سوویت یونین کے زوال کا پیش خیمہ بن گئی۔ افغانستان کی یہ کہانی صرف ایک حملے کی نہیں،
بلکہ سرد جنگ کے اس ذہن کی عکاس ہے جہاں خوف، طاقت اور پراکسی جنگوں نے دنیا کی تقدیر بدل دی۔